الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر محترم مکرم معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے دو آیت کریمہ اور ترمذی شریف سے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. بات انشاءاللہ قرآن اور احادیث کو بالکل سامنے رکھ کر ہوگی، اس لیے کہ میری عادت یہ ہے کہ بغیر حوالے کے اور بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کرتے ہیں. ایک بات انشاءاللہ قرآن سے یا پھر کسی حدیث سے ہم اس کو مدلل کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین. بخاری شریف کی روایت، حضرت عثمان بن عفان حضور کے دوہرے دو داماد ہے، ذوالنورین کا جن کو لقب ملا ہے. پہلی بیٹی ام کلثوم سے نکاح ہوا، وہ انتقال کر گئی. اس کے بعد حضرت رقیہ سے نکاح آپ نے کیا تھا، وہ بھی انتقال کر گئی تھی. حضور فرمانے لگے میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. یہ ان کی روایت آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اے میری امت کے لوگوں. لن تضلوا بعدی ابدا ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھو گے، جب تک تم اس کے ساتھ اپنا لگن، اپنی عقیدت، اپنی محبت رکھو گے اور اس میں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے، کبھی بھی تم غلط راستے پر نہیں جائے گے، کبھی بھی تم گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گے. حضور نے فرمایا الاولی، پہلی چیز کتاب اللہ تعالی، اللہ کا قرآن کریم ہے. والثانی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ یہ دو چیزیں جس کسی بھی انسان کے پاس ہوگی، پوری دنیا مل کر کبھی بھی اس کو صحیح راستے سے بھٹکا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے جتنا زمانہ حضور سے دور ہوتا جائے گا اتنا فتنوں کا شکار ہوتے جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے دین کو قرآن احادیث سے قریب کریں کہ میرا یہ عمل کیا قرآن کی آیت سے صحیح ہے، میرا یہ عمل کیا احادیث میں اس کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو صحیح ہے عمل کرنا، یا پھر میرا ایک عمل جو قرآن سے نہیں ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، تو پھر میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں؟ نہ حدیث میں اس کا حکم ہے نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، تو میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں غلط راستے پر ہوں یا پھر مجھے دھوکہ دیا گیا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں دلیلیں دیتا ہوں۔ تو آج اسی پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے وجود کے سبب بنے ہیں۔ انہیں کے طفیل میں اور انہیں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس نظام کو چلایا ہے اور بنایا ہے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات، عرش معلیٰ، بلکہ پوری کائنات کو اللہ نے جو وجود دیا ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دیا ہے۔ بے شک ہم نبی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جو نبی سے محبت نہ کرے ہم اس کو ایمان سے باہر سمجھتے ہیں۔ بے شک ہم نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہمارے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور دفاع نہ کرنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر جو الزامات اور اتہامات لگائے جاتے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہے، نبی سے محبت نہیں کرتے، میں نے کہا جی نہیں، تم نے نہیں دیکھا ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن حضور کی چاہت کے مطابق کرتے ہیں۔ اور تم جن کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تم حضور کی چاہت کے مطابق نہیں، تم اپنی خود کی چاہت کے مطابق کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، نبی سے محبت اگر نبی کی چاہت کے مطابق ہو تو وہ دین ہے، اسلام ہے، اور نبی سے محبت اگر اپنی چاہت کے مطابق ہو تو وہ دین اسلام نہیں بلکہ خواہشات ہے۔ نبی سے محبت حضور کی چاہت کے مطابق ہو تو وہ دین ہے، اسلام ہے، ثواب ہے، عبادت ہے، اور اگر نبی سے محبت اپنی چاہت کے مطابق ہو تو وہ خواہشات ہے، بدعت ہے۔ اب نبی سے محبت کیسے ہو؟ نبی سے محبت کیسے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم پرکھیں، ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو ہم پڑھیں، حیات الصحابہ کی تعلیم ہم سنیں، اس میں پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ دو تین مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات آپ یہ سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے ربیع الاول ہی کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی، اور اسی ربیع الاول ہی کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا، وفات بھی ہوئی ہے۔ ولادت بھی اسی مہینے میں، وفات بھی اسی مہینے میں۔ اس کا کیوں بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اور اس زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں مبعوث فرمایا، ایسے وقت میں بھیجا کہ جب دنیا زندہ لڑکی کو درگور کر رہی تھی، زمین میں زندہ لڑکی کو دفن کر دیا کرتی تھی، ایسے وقت میں نبی کو اس دنیا میں بھیجا، شراب نوشی عام تھی، ایسے وقت میں نبی کو مبعوث فرمایا، زنا کاری عام تھی، سود کا لین دین عام تھا، قتل و غارت گیری عام تھی، ناحق خون کرنا وہ کسی کا اپنے آپ میں وہ جو ہے بہادری سمجھتے تھے، اور اسی طرح حق کو لوٹنا، حق کو چھیننا، لوٹ مار کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، جھوٹ بولنا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جو نبی کی آمد سے پہلے، نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے
کیا نہ جا چکا ہو، بلکہ ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے، ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا۔ مکہ کے کافر بتوں کے پجاری تھے اور برہنہ ہو کر وہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پہنچ چکی تھی اور اس میں وہ کسی کو اپنا بڑا سردار بنا دے اور اس کی موجودگی میں زندہ لڑکی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، جس کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مکہ کے کافروں کی یہ حالت تھی اور ان کی یہ عادت اور رویہ تھی کہ جن کے یہاں پر کسی کے یہاں پر لڑکی کی ولادت اور پیدائش ہوتی تو اس کی شرم کی وجہ سے ناک کٹ جاتی تھی، شرم کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ فام ہو جاتا تھا اور وہ منت مانتا تھا جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے گی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کیا جائے گا۔ بہرحال لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جاتی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے سردار کی موجودگی میں زندہ زمین میں جنگل میں لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ مکہ کی حالت تھی، بھائی بھائی کو نہیں سمجھتا تھا، ماں باپ کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی تھی اور اسی طرح آپس میں رشتہ داریاں ٹوٹ رہی تھی، کسی کو کوئی حق نہیں دیتا تھا، جو جس کا حق تھا اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے 575 سال عرصہ ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس زمین پر بھیجا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، تمہارے اوپر میں نے احسان کیا، تمہارے اوپر میں نے بہت ہی اچھا کرم کا معاملہ کیا، فضل کا معاملہ کیا کہ تم جو ہے گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، تم جو ہے کفر اور شرک میں مصروف تھے، تم جو ہے ہر گناہ میں جو ہے لگے ہوئے تھے، تمہارے اوپر میں نے احسان کیا کہ میں نے تمہارے درمیان میرے لاڈلے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور بھیجا، جو تمہیں تعلیم دے گے حکمت کی، جو تمہیں تعلیم دے گے قرآن کی، جو تمہیں تعلیم دے گے حدیث کی، تمہیں برائی سے روکے گے، حق بات کی طرف جو ہے تمہیں گامزن کرے گے، تمہیں خدا سے جوڑے گے اور جو ہے کفر شرک سے تمہارے درمیان ختم کرے گے۔ وہی انسانوں میں قبل نبی ظالم مبین، اور بے شک تم اس سے پہلے سب کے سب گمراہ انسان کے غلط راستے پر تھے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران۔ اب میرے دوستوں، اب میں اصل بات پہ آؤں گا، بات سمجھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ ولادت بھی ربیع الاول میں اور وفات بھی ربیع الاول میں، ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ اس کا جواب حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرقات حکیم الامت میں دیا ہے، جلد نمبر 5، اور آپ کی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر ہے، اور زندگی کی سب سے پہلی کتاب نشر الطیب ہے۔ نشر الطیب میں بھی علامہ تھانوی نے اس کا جواب دیا ہے۔ زندگی کی سب سے پہلی کتاب نشر الطیب اور زندگی کی سب سے آخری کتاب بوادر النوادر ہے۔ 1800 سے زائد تقریباً حضرت علامہ تھانوی نے کتابیں تالیف کی ہے، تصنیفات۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہ شیخ الاسلام، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر آدمی کو علامہ اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ فرماتے میں نے 7 بر اعظم کا سفر کیا، گھاٹ گھاٹ کا پانی کیا، دنیا کے کونے کونے میں گیا، لیکن جو علم کی گہرائی اور گہرائی مجھے حضرت تھانوی صاحب اور علماء دیوبند کی کتب میں نظر آئی، وہ دنیا کی کسی کتاب میں نظر نہیں آئی۔ اسی لیے حرمین شریفین کے علماء کہتے ہیں ما وجدنا اعماق العلوم والفنون الا فی کتب اہل دیوبند۔ کعبے کے امام، مدینے کے امام کا کہنا یہ ہے کہ جو علم کی گہرائی، جو گہرائی اور جو مسائل فضائل دلائل ہم نے علماء دیوبند کی کتاب میں پائے، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پایا۔ کہ مکہ اور مدینہ کے علماء کہہ رہے ہیں۔
ما وجدنا، ان کی زبان تو عربی ہے، عربی میں بولتے ما وجدنا اعماق العلوم والفنون الا فی کتب اہل دیوبند، یہ ان کا کہنا ہے۔ میرے دوستو، علماء دیوبند کی قربانیاں ایسی قربانیاں ہیں، میرا وہ موضوع بھی ورنہ مستقل اس پر بات کرتے چلا جاتا ہے، 1 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے تو سے۔ ان کی قربانی آپ کے سامنے کہ ہندوستان میں دین کیسے آیا، یہاں پر قرآن کی تفسیر کیسے آئی، یہاں پر دینداری کیسے آئی، یہاں پر دعوت و تبلیغ کیسے آئی، ورنہ پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کرے گی۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اس کی حکمتیں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، علامہ تھانوی نور اللہ عمر کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، ایک ربیع الاول میں نبی کی ولادت ہے، ربیع الاول میں نبی کی وفات بھی ہے۔ ولادت سے تو خوشی ہوتی ہے، وفات سے تو غم ہوتا ہے، یہ ہم انسانوں کی عادت اور فطرت چلی آئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پیدا ہونے کی خوشی مناؤ، لیکن ہم وفات بھی اسی مہینے میں دے رہے، اتنی خوشی نہ مناؤ کہ حد سے آگے بڑھ جاؤ اور نبی کی وفات کے غم کو بھول جاؤ۔ اور وفات بھی اسی مہینے میں اس لیے دی کہ کوئی اگر شخص وفات میں حضور کا غم منانا چاہے تو اتنا وہ حد سے آگے نہ بڑھے کہ نبی کی ولادت کی خوشی بھول جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ولادت اسی مہینے میں فرمائی، وفات بھی اسی مہینے میں فرمائی کہ اگر کوئی شخص وہ خوشی منانا چاہے تو وہ وفات کو بھی دیکھ لے کہ حضور کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، تاکہ وہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اور اگر کوئی شخص غم منانا چاہے تو وہ حضور کی ولادت کو دیکھ لے کہ ولادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، غم منانے میں حد سے آگے نہ گزر جائے۔ اعتدال والا راستہ ہو، درمیانہ والا راستہ ہو، تھوڑی خوشی ہو ولادت کی وجہ سے، تھوڑا غم ہو وفات کی وجہ سے۔ ولادت کی وجہ سے ہم سب مانتے خوشی ہونا چاہیے مسلمان، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں حد سے آگے بڑھ جائے۔ حد سے گزرنے کا نام بدعت ہے اور حد سے اترنے کا نام الحاد ہے۔ ہم بدعتی بھی نہیں ہے، ہم ملحد بھی نہیں ہے، ہم اعتدال والے راستے پر، درمیانے والے راستے پر۔ ہم خوشی بھی مناتے ہیں حضور کی ولادت پر اور ہم غم بھی مناتے ہیں حضور کی وفات پر، لیکن ہم کیسے مناتے ہیں؟ جیسے حضور کی چاہت، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کر کے دیکھے تھے، ہم ویسے مناتے ہیں۔ ہم اپنی من کی پسند کی نہیں، ہم پر جو الزامات کیوں لگتے ہیں، یہ جو ہے جلوس میں نکالتے، یہ جو ہے اس میں شریک نہیں ہوتے۔ میرے دوستوں، بڑی چیلنج کے ساتھ میں بات کہہ سکتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تو صحابہ کے زمانے تک، ان کے بعد کا زمانہ تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے، پھر ائمہ مجتہدین کا ہے۔ اس 200-300 سال کے عرصے میں کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر جلوس نکالا؟ مجھے آپ کوئی ایک روایت پڑھ کر کے دکھا دیں، کوئی ایک تاریخ کی کتاب سے، کوئی حدیث کی کتاب سے، یا قرآن کی کسی آیت کریمہ سے مجھے آپ جو ہے یہ بتا دیں کہ ایسا انہوں نے کیا، اس دن سے میں کرنے لگ جاؤں۔ اور نہیں بتا سکتے ہو تو مان جاؤ کہ جو تم کرتے ہو وہ غلط کرتے ہو۔ اس لیے کہ میں ابھی ربیع الاول میں جو ہے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، راستے سے گزر رہا تھا، بعض نوجوانوں کو دیکھا لائٹنگ لگا رہے محلے میں، بعض نوجوانوں کو دیکھا طرح طرح کی چیزیں لگا رہے، اور ادھر عشاء کی نماز چل رہی ہے، ادھر جو ظہر کی نماز ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی تیرا لائٹنگ لگانا فرض ہے یا ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ بولے حضرت یہ بھی تو کام ہے، بولے حضرت یہ بھی تو کام ہے، یہ بھی تو دین ہے۔ میں نے کیسا کہا دیتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے؟ بولے حضرت آپ خوشی نہیں مناتے؟ میں نے کہا میں تو خوشی مناتا ہوں۔ خوشی مناتا ہوں؟ کس نے کہا آپ کو کہ میں خوشی نہیں مناتا ہوں؟ میں تو خوشی مناتا ہوں، لیکن ایسے مناتا ہوں جس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ تو جیسے نہیں مناتا کہ جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں۔ پہلے ظہر کی عصر کی نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہے، پہلے یہ پڑھ، یہ تو بعد والا کام ہے، پہلے یہ پڑھ، یہ فرض ہے، اس کے بارے میں پوچھو گی تو نے لائٹنگ لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، اس بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اس بارے میں ضرور پوچھو گی کہ تو نے ظہر عصر فجر اس کی نماز چھوڑ کر کے، فرض چھوڑ کر کے یہ کام کیوں کیا تھا، اس کے بارے میں ضرور پوچھو گی۔
جو کرنے والے کام ہے وہ تو نہیں کرتے اور جو نہیں کرنے والے کام ہے وہ کرتے، اسی لیے ہمارے اوپر جو ہے مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ ڈول تاشے، یہ سب بجانا، یہ سب نکالنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کون سے ثابت ہے اس پر کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ وفادار تو کوئی نہیں ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ حبدار، نبی سے محبت کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، تمام کے تمام صحابہ ہر وقت اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اپنے مال کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی اولاد کو حضور کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی زندگی میں کئی مرتبہ ربیع الاول آئی، لیکن کبھی انہوں نے ایسے جلوس، کبھی انہوں نے ایسی بدعات، کبھی انہوں نے ایسی خرافات پر روائی جو آپ کوئی تاریخ کی کتاب سے مجھے نکال کے دکھا دیں۔ نہیں نکال سکتے ہو تو مان جاؤ جو ہم کر رہے ہیں وہ خواہشات پر چل رہے، غلط کر رہے۔ ہاں یہ بہکایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں یہ چیز کب سے شروع ہوئی؟ یہ چیز اس وقت سے شروع ہوئی جب انگریز کا ناپاک قدم سرزمین ہندوستان پر پڑا، اس وقت سے شروع ہوئی یہ چیز، اس سے پہلے نہیں تھی۔ آپ دیکھیں اٹھا کر کے ہندوستان کی تاریخ پڑھے، اب اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ انگریز کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان جو قرآن پر عمل کرتے تھے ان کو قرآن سے کیسے ہٹایا جائے اور ان کے راستے میں فتنے کیسے ڈالے جائے، آپس میں ان کو کیسے بانٹا جائے۔ جب یہ آپس میں مر جائیں گے تو ہماری حکومت مضبوط ہوگی، یہ لڑنے میں لگ جائے گی۔ اور ہوا اسی، اس نے آپس میں لڑایا، اس نے کچھ نامور علماء کو جو ہے جمع کیا اور کچھ حکومت کی لالچ دے کر کے کہ ہم تمہارے کو تمہیں جو ہے حکومت کا تاج پہنائیں گے اگر تم یہ کرو۔ انہوں نے بائبل کی تعلیم کو پھیلانا کیا کیا؟ عام کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کیوں کرتے ہو میرے بھائی؟ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ دیکھیے اصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اطاعت گزاری، ان کی پیروی کرنا۔ آپ کو دو مثالیں دے کر بات ختم کر دوں گا۔ ایک ابو لہب ہے، حضور کا سگا چچا ہے، حضرت عبد المطلب کے خاندان سے، بنو ہاشم سے ہے، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے جو حضور کے رشتہ دار، وہ بعد میں بنے، پہلے رشتہ دار نہیں ہے، اور خاندان بنو تمیم سے ہے۔ حضور کا رشتہ ابو لہب کے ساتھ خاندانی ہے اور حضور کا رشتہ ابو بکر کے ساتھ جو ہے وہ دین کے اعتبار سے ہے۔ لیکن دیکھیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو ابو لہب خوشی مناتا ہے اور خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کرتا ہے، تب تو کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، بہرحال خوشی میں آزاد کر دیتا ہے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ابو لہب نے جو خوشی منائی تھی لیکن حضور کی پیروی نہیں کی، حضور کے پیچھے نہیں چلا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، خوش تو یہ بھی ہوا تھا لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو غارت کر دیا، اس کے نام کو مٹا دیا، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب ہلاک ہو گیا اور اس کے ہاتھ برباد ہو گئے، اس کی کمائی، اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد، اس کا مال، اس کی دولت اس کے کچھ کام نہ آئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، قریب دیکھتی آگ میں وہ داخل ہوگا، بھڑکتی اور سلگتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا، پھینک دیا جائے گا، اور اس کی بیوی ام جمیل کو بھی ہم اس میں پھینک دیں گے۔ پھر جی دیا حبل من مسد، قیامت کے دن اس کی گردن میں پٹی ہوئی رسی ہوگی اور اس بات کی علامت ہوگی کہ حضور کے گستاخوں کا اور حضور کی نافرمانی کرنے والوں کا، حضور کو تکلیف دینے والوں کا ہم انجام ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل جیسا کریں گے۔ بہرحال خوش تو ابو لہب بھی تھا کہ وہ سگا چچا تھا، ام جمیل بھی خوش تھی کہ وہ سگی چچی تھی کہ حضور یہ ان کی ولادت ہوئی ہے، لیکن انہوں نے حضور کی بات کو نہیں مانا، حضور کی باتوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اور ابو بکر صدیق یہ حضور کے خاندان سے تو نہیں ہے، بنو تمیم سے، حضور بنی ہاشم سے، حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی آمد کی خوشی تو ہوتی ہے کہ میرے پیغمبر ایسے وقت میں اس دنیا میں آئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے سارے فتنوں کو، ساری شرارتوں کو ختم کر دیا، سارے گناہوں کو مٹا دیا، اور ہم پر بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں اس آخری نبی کا آخری امتی بنایا۔ تو یہ خوش
ہوئے کہ ہم آخری پیغمبر کی امت میں پیدا ہوئے, آخری پیغمبر تشریف لائے, حضور کی آمد سے, حضور کی ولادت سے ابو بکر بھی خوش ہے, لیکن ساتھ میں حضور کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر قربان ہوں, یا رسول اللہ میری اولاد آپ کے اوپر قربان ہے, یا رسول اللہ میری دولت آپ کے اوپر قربان ہے, جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے 12 نمبر 30 سورۃ اللیل, ویسے جو جنب الاتقا ہے ابو بکر آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ آپ اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں, آپ اتنے اعلیٰ درجے کے تقوی اختیار کرنے والے ہیں. الذی یؤتی مالہ یتزکا, کہ ہر وقت نبی کے اوپر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے, ہر وقت نبی کے اوپر اپنا مال بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے, ہر وقت نبی کے اوپر اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آگے فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا, ان کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے. یہ حضرت بلال کو غلامی سے چھڑانے کے لیے اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں, یہ غلام کو آزاد کرانے کے لیے اپنا پیسہ نچھاور کر رہے ہیں. ان کے اوپر نہ کسی کا احسان ہے, نہ کسی کا رعب ہے, نہ کسی کا دبدبا ہے. یہ صرف اس لیے کر رہے وجہ رب الاعلی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. بولا سوف یرضا, اللہ کا بھی پیغام آیا ان قریب ہم ابو بکر کو اتنا دے گے کہ ابو بکر بھی خوش ہو جائے گے. یہ قرآن ان کے بارے میں تعریف کر رہا ہے. خوشی تو ان کو بھی تھی, لیکن اصل مقصد ہے حضور کی بات کو ماننا, حضور کی تابعداری کرنا, یہ اصل مقصد ہے ہمارا. صرف خوشی منانا, ارے بھائی خوشی کس کو بولتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم خوشی منا رہے ہیں وہ خوش ہو, یہ نہیں کہ صرف ہم خوش ہو. جن کی وجہ سے ہم خوشی منا رہے وہ اصل خوش ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے. اور وہ خوش کب ہو گئے جب ان کی باتوں پر عمل کیا جائے, جن کاموں کو انہوں نے کرنے کے لیے کہا اس کو کیا جائے, جن باتوں سے انہوں نے منع کہ اس سے رک جائے, تب وہ خوش ہو گئے. اب جو ہم چیزیں نکالتے ہیں, جلوس وغیرہ ہو گیا, اس کا کہیں سے کہیں تک ثبوت نہیں ہے. قیامت کے صبح تک بڑی چیلنج کے ساتھ آن دا کیمرہ بات کر رہا ہوں, قیامت کی صبح تک بڑی چیلنج کے ساتھ میں یہ بات کہہ کر کے جاؤں گا کہ آپ کوئی قرآن کی آیت میں 6666 آیتیں, 545 رکوعات ہیں, 7 منزلیں اور 114 سورتیں, 30 پارے, اور علامہ سیوطی جلال الدین کی تحقیق کے مطابق صحیح احادیث مقررات کو نکال کر بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی شریف, ان تمام کی 50,000 احادیث ہے. تو ان 50,000 احادیث میں سے اور 6666 آیات قرآنی میں سے آپ کوئی آیت, کوئی حدیث پیش کر دے کہ یہ جلوس جنہوں نے نکالا تھا اس دن سے ہم انشاءاللہ نکالنے لگ جائیں گے. اور اگر نہیں پیش کر سکتے ہو, نہ کر سکو گے, تو پھر یہ نکالنا چھوڑ دو, اس لیے کہ وہ گناہ ہے. ہاں, اور ایک شعر کیا پڑھتے ہیں, شعر کا جواب دے کے بعد ختم کر دوں گا. مثالیں ہیں ان کے چہل پہ پہل پہ, کیا ہے مثالیں ان کی چہل کی پہل کی, ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے. ایسا شعر پڑھتے ہیں. ہماری طرف سے جواب سن لیجئے. گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے, گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے, ابلیس خوش ہوا, صحابہ پہ دم چھا گئے. گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے, ابلیس خوش ہوا, ابلیس کیا ہوا, خوش ہوا, صحابہ پہ دم چھا گئے. پیغمبر کی وفات بھی تو ہو رہی ہے. وفات کی جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول, اس پر تمام علماء, مفسرین, مجتہدین متفق ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے. اور آپ کے امام جن کے مسلک کی آپ تقلید کرتے ہو, خان صاحب, انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو تمہیں تو 8 ربیع الاول کو خوشی منانا چاہیے, تم تو 12 کو مناتے ہو. پتا چلا تم اپنے امام کے بھی جو ہے معتقد نہیں ہو. اس لیے خوشی منانا کیسی ہے, جیسے حضور کی چاہت. غم کے منانا کیسے, جیسے حضور کی چاہت. حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا, حد سے اترنا بھی نہیں, معتدل راستے پہ رہنا, درود شریف کثرت سے پڑھنا, نمازوں کا اہتمام کرنا, سنتوں کا اہتمام کرنا, حضور کی چھوٹی چھوٹی سنت کو اپنی زندگی میں لانا. بال کیسے رکھتے تھے, بات کیسی کرتے تھے, لباس کیسا پہنتے تھے, کھانا کیسا کھاتے تھے, بیت الخلا میں کیسے جاتے تھے, چپل کیسے پہنا کرتے تھے, رشتے داروں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے, یہ اصل سنتوں پر عمل کرنا. جو کام کرنے کے وہ نہیں کر رہے, جو نہیں کرنے کے وہ کر رہے.
میرے دوستوں یہ سب گمراہی والے راستے ہیں، ہم جو ان کو چھوڑے ان سے توبہ کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو جو باتیں سنی سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔